ہمیں خبر تھی کہ وہ ہندوستان میں ہیں، اور دیکھیے ہمارا نصیب دیکھیے، اس عزا خانے کا نصیب دیکھیے اور سامعین کا نصیب دیکھیے. ہم نے ان کو فون کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے سرکار، تو انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ذکر اہل بیت کے لیے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے. تو میں اب ان سے گزار ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نعرے صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بازفر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بالآخر یکون بعدہ. الذی انکثرت اوصاف الناظرین، اختراع خلق اختراعا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد عبدا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. انتہائی واجب الاحترام سامعین، جیسا کہ برادرم کامران صاحب نے ذکر کیا کہ یہ مجلس مولانا شارف صاحب کو خطاب کرنا تھی، اور ان کے ساتھ ایک مشکل پیش آ گئی، جس کے سبب حقیر سے شام 5 بجے وعدہ لیا گیا. بہرحال شہزادی کو ایک موقع دینا تھا.
बहरहाल आपके दरमियान ये सआदत नसीब हुई, इससे पहले इस्तकबाल अय्याम अज़ा के हवाले से आपके दरमियान आना हुआ था और आज दूसरी दफ़ा ये मौका नसीब हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, बिल्कुल आप आमादा हैं और सबसे अच्छी यहाँ की ये बात होती है कि यहाँ के लोग बेदार बातें सुनना पसंद करते हैं और जो बेदार बातें सुनना पसंद करते हैं तो इसका मतलब वो बेदार हैं। तो लिहाजा जिस हदीस का मैंने आपके सामने सरनामे सुखन करार दिया है, वो हदीस का तर्जुमा ये है कि कत्ल हुसैन से लोगों में एक हरारत पैदा हो गई है जो कभी सर्द नहीं होने वाली। तवज्जो है आपकी? बहुत आसान सी हदीस है रसूल से कि हुसैन की शहादत से लोगों के दिलों में, बल्कि लोगों के नहीं बल्कि मोमिनीन के दिलों में, तो एक बात तो वाज़े हो गई कि हुसैन का दिल, हुसैन की शहादत उन्हीं से जुड़ेगी जो मोमिनीन है, और जो मोमिनीन है फिर उनके दिल में एक हरारत पैदा होगी जो कभी ठंड होने वाली नहीं है। तो आज जो लोग ये बड़े ताज्जुब अंदाज में कहते हैं कि 1400 साल हो गए हैं, गमे हुसैन है कि कम नहीं हो रहा है, तो ये रसूल पाक की हदीस है कि जिसके दिल में हरारत है। अब हरारत का तकाजा ये है कि आप अमल देखते जाएं, मुंतबिक करते जाएं। हरारत का तकाजा ये है कि आजादारी हो तो हमारे कदम रुके नहीं, बढ़ते चले जाएं। नौहा सुने तो हमारे हाथ बजाय जेब में डालने के सीने की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो ये हरारत का तकाजा है। और जब हरारत हमारे अंदर होगी तो मकसद हुसैन भी समझ में आएगा, किरदार हुसैन भी समझ में आएगा, और फिर जब हम किरदार हुसैन को समझ लेंगे तो खुद को मुबल्लिग अज़ा समझेंगे। जब इंसान अपने आप को मुबल्लिग अज़ा समझ लेगा तो फिर ये आजादारी करने में कंजूसी महसूस नहीं करेगा। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी? बहरहाल जैसा कि कुछ लोग जानते हैं कि खुद मेरा ताल्लुक ईरान से मीडिया से है और हौजा न्यूज़ एजेंसी से ताल्लुक है। मैंने अपनी लिहाज से जो महसूस किया आज के ज़माने में नौजवानों के सामने बात रखने के लिए, मैंने देखा कि आज के ज़माने में लोग आते हैं और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आप ला लो, आप सक्सेस हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी में ये अमल कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे, आप ये चेंजिंग ला लें अपने ज़िंदगी में, अपने घर का माहौल ऐसा बना लें, कामयाब हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, और इस दरमियान जो फिर मैंने महसूस किया, ये टेक्नोलॉजी जो बताई जा रही है और इसी के साथ साथ वो हकायक, वो तारीख जो दर अहले बैत से जुड़े थे उससे दूर भी किया जा रहा है। तो लिहाजा आज के ज़माने में जो लोगों के दरमियान बात रखने की ज़रूरत है वो है हिस्ट्री, तारीख को बताया जाए। हमारा जवान कामयाब तो होना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं कि सीरत अहले बैत क्या है, जिंदगानी अहले बैत क्या थी। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि बहरहाल एक मजलिस का जो जिम्मा लगाया गया है मुझे, मैं इसके दरमियान एक ऐसा मुकम्मल मजमून आपके दरमियान पेश करूं कि जिससे मेरे नौजवान आशना हो, और आशना ना हो सिर्फ, बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाए
کہ دنیا نے در اہل بیت کو چھوڑا تو کتنا بڑا نقصان کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مکمل مضمون چاہتا ہوں کہ سن 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک کا ایک سفر آپ کے درمیان رکھوں، جسے بہت زیادہ کوشش کی گئی دبانے کی. دین اسلام میں اسے سیاہ اوراق سے لکھا گیا، بہت سے حقائق چھپائے گئے. بنو امیہ بنی عباس نے اپنی پوری کوشش کر دی کہ یہ حقائق کو دبا دیا جائے تاکہ لوگ اس سے آشنا نہ ہو سکے. میں چاہتا ہوں آج آپ کے درمیان ان موضوع کو پیج وائز پیج آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ خود دیکھیں کہ آج مسلمان نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے علی کے در کو چھوڑ کر. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، بہرحال میں مضمون کی فیڈ بیک بھی جو ہے آپ کے چہرے سے لیتے جاؤں گا. اگر آپ دلچسپی دکھائیں گے تو میرے اندر انرجی بھی آئے گی اور کوشش کروں گا کہ بات کو اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اگر آپ بوریت محسوس کریں گے تو میرا بھی یہی رہے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے میں آپ سے اجازت لے لوں. تو جب تک آپ بہرحال فیڈ بیک دیتے رہیں گے اپنے چہرے سے اور میں مجلس خطاب کرتے رہوں گا. سن 11 ہجری ملت اسلامیہ کا وہ دن کہ جس میں کائنات کے رسول نے آنکھ بند کی اور تمام ملت اسلامیہ نے رسول کے گھرانے سے منہ پھیر لیا. توجہ ہے؟ دیکھیے، مجھے ایمان سے بتائیں، آپ اپنے لڑکوں کو آپ کالج میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں. کون سی کالج، کون سی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ہسٹری آف اسلام پڑھایا جا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ سب کی کوشش ہے لڑکا MBA کرے، CA کرے، IT کرے، انجینئر بنے. آپ اپنے لڑکے کو اسکوپ کے پیچھے تو اس کو دوڑنے کے لیے لگا دے رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ جس دعا کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہسٹری کو آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال مبلغ بیچارہ بہت، یہ تو خطیب ہوتا ہے، بہت اسے پابندیاں ہوتی ہے کہ بھائی یہ نہ پڑھنا، مجمع جو بھاگ جائے گا، آئندہ آپ کو اور مجلس سے پڑھنی ہے تو یہ نقطے لگا دینا. اور یقین مانیں، آپ سے اگر داد لینا ہے تو تھوڑے دیر میں کچھ نقطے میں خندق کے لگا دوں، یہاں سے بھی داد آنا شروع ہو جائے، کچھ خیبر کے واقعہ بیان کر دوں. تو ذرا سے ٹرینڈ کو توڑتے ہوئے، کہ جو آج ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو توڑتے ہوئے میں چاہ رہا ایک مکمل مضمون آپ کے سامنے رکھوں. ظاہر سے بات ہے کہ ٹرینڈ ٹوٹ رہا ہے تو اسے ایکسپٹ کرنے میں لوگوں کو طرح سے ٹائم تو لگے گا. مجھے اس کی مشکل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں میرے نوجوان دوست بھلے 4 لوگ ہی یہاں سے کچھ لے کے اٹھے، وہ میرے لیے اہم زیادہ معنی رکھتا ہے. سن 11 ہجری مسلمانوں کے رسول نے آنکھ بند کی اور تمام ملت اسلامیہ نے رسول کے گھرانے سے منہ پھیر لیا. میں نے جملہ استعمال کیا تمام ملت اسلامیہ. میں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں نے، تمام ملت اسلامیہ نے اس گھرانے سے جو رسول کا گھرانہ ہے منہ پھیر لیا. اور مدینہ کے آگے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ثقیفہ. آپ سب وہاں پر جمع ہو گئے تاکہ دنیا کو ایک نیا بادشاہ بنا کر پیش کر سکے. لیکن میں نے جملے کی ذرا احتیاط سے استعمال کیا ہے کیونکہ خطیب کے لیے کچھ باؤنڈیشن ہوتی ہے لیکن آپ کے سننے کے لیے باؤنڈیشن نہیں ہے. تو لہٰذا آپ ذرا سے بیدار ہو کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں کا مجمع بیدار ہے، لہٰذا بیداری گفتگو والی کروں گا میں.
सकीफा के मैदान में जमा हो गए और ताकि एक नया खलीफा जिसे रसूल के बाद करार दे उसके लिए इलेक्शन करने लगे। मुहाजिर और अंसार जमा हो गए। मुहाजिर में से कहने लगे कि हमारे में से होगा रसूल का जानशीन। अंसार कहने लगे हमारे में से होगा। लीजिए जनाब, बात यहां तक बढ़ गई कि जो सहाबे रसूल थे एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर लोगों को घसीटने लगे। तवज्जो है ना आपकी? जानशीन बन रहा है यहां पर, सुनिएगा गौर से। यहां पर सब लोग खड़े हो गए और यहां पर मस्जिद नबवी में एक साहब तलवार निकालकर सहन में खड़े होकर चिल्लाने लगे कि खबरदार, अगर किसी ने भी कहा कि रसूल मर गए तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। तलवार निकालकर लहरा के कहने लगे खबरदार, अगर किसी ने भी कह दिया कि रसूल मर गए हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। अजीब बात है, एक तो आप रसूल के जनाजे में जा रहे नहीं हैं, जो बचे कुछ आ रहे हैं आप उसे भी रोक दे रहे हैं कि खबरदार। तो कहने लगे नहीं, बात ऐसी नहीं है, क्योंकि वो रसूल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, रसूल से बहुत ज्यादा इश्क था। अब जाहिर से बात है, जिससे बहुत ज्यादा जो अटैचमेंट होता है उसके लिए इंसान ये मौत मर गया एक्सेप्ट नहीं करता है। लिहाजा अब ये मौत और मोहब्बत का तकाजा ये था कि उनका दिमाग खराब हो गया। तवज्जो नहीं किया आपने अज़ीज़ान गिरामी? जो अभी कुछ देर पहले रसूल के दिमाग को खराब कह रहा था, जो अभी रसूल के दिमाग को खराब कह रहा था, अब लोग कह रहे हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया था, उनका अपर चैम्बर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इश्क था, यारों की यार होती है, मोहब्बत थी। भाई रसूल उनके मर गए थे, उनकी मोहब्बत में तलवार निकाल के कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, अगर ये सुन लेंगे कि कोई ये कह दे कि रसूल मर गए तो उसका सर कलम कर देंगे, तो मुझे ये बताएं कि जब 3 हिजरी में जंगे ओहद में दुश्मन ये चिल्ला के कह रहा था कि रसूल मारे गए, तो तलवार निकाल कर लोगों का सर कलम करने के बजाय दौड़कर घर क्यों आ गए? तवज्जो जा रहा हूं मैं अच्छी जगह में आपकी। देखिए हिस्ट्री है, बहरहाल मेहनत तो लगेगी, क्योंकि मैंने आपसे सामने जैसा वादा किया कि पेज वाइज पेज मैं आपके दरमियान बयान करने की कोशिश करूंगा और फीडबैक आप नीचे से बैठ कर देंगे। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। यहां पर हालत ये देखें कि वहां सकीफा में इलेक्शन हो रहा है कि रसूल का जानशीन तय पाना है। यहां पर मस्जिद नबवी में अकेला अली रसूल के जनाजे को लेकर सीने से लगाकर बैठा है। तवज्जो है आपकी? अकेला अली मस्जिद नबवी में लेकर बैठा है सीने से लगाकर। यहां पर्दे के बाहर सलमान अबूजर पानी दे रहे हैं, वहां पर अकेले अली रसूल को गुस्ल दे रहे हैं। इतने में अब्बास इब्ने अबी तालिब आ गए, कहा ए अली तुम यहां पर हो, वहां सकीफा में लोग रसूल का जानशीन करार दे रहे हैं, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मस्जिद नबवी में चलो, मैं तुम्हारे हाथ पर बैयत कर लूंगा, सलमान और बूजर ढिंडोरा पीट जाएंगे, तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी। तवज्जो चाहता हूं मैं गिरामी आपकी। क्या कहा कि मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि जब रसूल के चचा ने ही आपके हाथों बैयत कर ली, अब्बास इब्ने अबी तालिब जो रसूल के भी चचा हैं, अली इब्ने अबी तालिब के भी चचा हैं, आप आ गए और आके क्या कह रहे हैं कि ए अली मस्जिद नबवी में मेरे साथ चलो। अच्छा, मस्जिद नबवी कहां? बिल्कुल उसी के घर में जहां अली का घर है, बिल्कुल अटैच।
वहां रसूल को गुस्ल दिया जा रहा है, बिल्कुल उसी से लग के अंदर से ही दरवाजा खुलता है। ये ऐसा अली का घराना है कि जब लोग मदीना से हिजरत करके मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे, तो वहां पे जो पहली कॉलोनी बनी, तो कॉलोनी का तरीका ये हुआ कि जब मस्जिद बनी तो सबने अपने घर के दरवाजे बिल्कुल उसी के साथ लगे हुए इस तरह से बनाए कि अंदर से दरवाजा खोलते हैं और मस्जिद में चले आते हैं। ये तरीका, ये सुन्नत आज भी आपको यूपी के गांव में नजर आएगा कि यूपी में जहां पर बस्ती शियों की होती है, बिल्कुल बीच में सेंटर में मस्जिद और उसके एतराफ में घर में इस तरह से होता है। एक एंट्रेंस हमारा सदर दरवाजा होता है और एक पीछे से दरवाजा होता है कि जहां से औरतें मामूलन इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल खोला, मस्जिद में पहुंच गए। बिल्कुल इसी तरीके से मस्जिद नबवी थी कि जितने भी लोग मदीना में कॉलोनी बना रखे थे, सबके दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते थे। आगे चलकर अल्लाह की तरफ से आयत आ गई कि ऐ मेरे रसूल, ये सारे जो लोग हैं जिन्होंने कॉलोनी बसा रखी है, सबके दरवाजे तुम बंद कर दो, सिर्फ एक दरवाजा खुला छोड़ना। तवज्जो चाहता हूं मैं, सारे दरवाजे बंद कर दो और सिर्फ एक दरवाजा खुला छोड़ना। सारे सहाबा के दरवाजे बंद कर दो, अली का दरवाजा खुला रखना। तवज्जो चाहता हूं, बेदार मजमे में एक अहम नुक्ता नजर करने जा रहा हूं। सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ अली का दरवाजा खुला रखना। अब लोग हमसे कहते हैं कि शिया वहां नहीं जाते, यहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते। अमा जिनका दरवाजा अल्लाह ने बंद किया है, जिनके दरवाजा अल्लाह ने बंद किया है, बंद दरवाजे पे जाना कहां की अक्लमंदी। बहरहाल घर में बिल्कुल अटैच। देखिएगा, मैंने ये जो समा आपके दरमियान बांधा, घर में यहाँ पर मौला मुतकियान का जो घर है, यहाँ पे गुस्ल दे रहे हैं। सामने पर्दा है, पर्दे के अंदर अली हैं जो रसूल खुदा को गुस्ल दे रहे हैं। पर्दे के बाहर अब्बास इब्न अबी तालिब और सलमान बूजर। मैं कहूंगा, अय अब्बास, पर्दे के बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर जाके बैत कर लें। तो कहते हैं कि पर्दे के बाहर खड़ा होना और है, पर्दे के अंदर वही जा सकता है जो रसूल जैसा होगा। पर्दे के अंदर वही जाएगा जो रसूल जैसा होगा। बहरहाल पर्दे के बाहर देखिए क्या कह रहे हैं, आ जाएं दरवाजा खोलकर मस्जिद के सहन में आ जाएं, मैं आपके हाथ पे बैत कर लूं। सलमान और बूजर ढिंडोरा बजा देंगे। हुकूमत मिल रही है, करना क्या है कि कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलकर मस्जिद नबवी में दाखिल होना है। और मस्जिद नबवी कहां, अली के घर के साथ, सिर्फ दरवाजा खोलना है, दाखिल होना है। सुनिएगा कि अली ने क्या जवाब दिया, ऐ चचा, मेरा हाथ रसूल के बदन पर है और अली को ये गवारा नहीं कि पल भर भी अपना हाथ रसूल के बदन से दूर करे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा, जो पहली दफा पढ़ने आते उनके लिए मुश्किल ये होती है कि जैसे कभी मैं आया तो कुछ ने कहा कि वो पोस्टर में कोई और नजर आ रहे हैं, आप कुछ और नजर आ रहे हैं। तो कुछ तो कंफ्यूज ये रहते हैं कि पोस्टर किसी और का था, चेहरा किसी और का है, बजाय मजलिस सुनने के दिमाग में यही गर्दिश करता रहता है। अच्छा, कुछ देर के बाद जहन जब आमादा भी होता है तो अच्छा ये हैं, ये आए हैं पढ़ने के लिए, तो 15-20 मिनट तो इसी में निकल जाते हैं कि भाई जहन लड़ता रहता है। और जब 15-20 मिनट के बाद जब खतीब से थोड़ा से दोस्ती होती है, आशनाई होती है, तो हमें वक्त नहीं मिलता कि भाई इस वक्त ज़्यादा हो गया, मिंबर से नीचे आइए। तो ये बड़ी मुश्किलें रहती हैं। बहरहाल कोशिश करूँगा मजमून जल्द से जल्द आपके दरमियान का रखूँ कि हुकूमत मिल रही है, बस करना क्या है,
सैन नबी मस्जिद में आना है। कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरा हाथ रसूल के बदन पे है। तो फिर उसके बाद कहते हैं अब्बास इब्न अबी तालिब, अच्छा आप मस्जिद में नहीं चल सकते तो एक काम करें, पर्दे के नीचे से अपना हाथ बाहर कर दें, मैं आपके हाथ पर बैयत कर लूं। देखिए हुकूमत मिल रही है। आज हुकूमत के लिए, कुर्सी के लिए क्या नहीं होता, तवज्जो है ना आपके पास। बहुत पैतरे खेले जाते हैं, बड़े बड़े तो हुकूमत की दूर की बात, छोटा मोटा इलेक्शन भी होता है, करोड़ों लगा दिए जाते हैं, कैंपेन चलाया जाता है, पोस्टर छपाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, हुकूमत मिल जाए। और यहां हुकूमत मिल रही है, करना क्या है, पर्दे के बाहर से बस हाथ निकालना है। जवाब आता है, चचा मेरा हाथ रसूल के बदन पर है। और अली को इतना गवारा नहीं कि पल भर भी। तो तवज्जो चाहता हूं गिरामी कि जो अली इतना ख्याल रखता है कि अपने आप को पल भर भी रसूल के बदन से दूर ना रखे, तो क्या अली खिलाफत में इस कदर हकदार नहीं थे कि सही मानों में हुकूमत को जो आगे बढ़ाते, जो रियायत करते। आज जो दुनिया में मुश्किल आ रही, यही वजह है कि आज दुनिया ने दर अहले बैत को छोड़ दिया है। और यही वजह है कि दुनिया में जितनी आफतें खत्म नजर आ रही है, वो अली और अली के घराने को छोड़ने का नतीजा है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, बात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हुए कि मैंने जैसे कि बहरहाल अनाउंसमेंट कर दिया कि 11 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक, अब आप डरे नहीं कि भाई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी 11 हिजरी चल रही है, 40 हिजरी तक कैसे पहुंचाएंगे मौलाना, 4-5 घंटा तो लेंगे लग रहा है। आज कोशिश करूंगा, दुआ मांगी है उनसे अता हो जाए और बात को मैं आपके दरमियान 10 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर बात को समेट दूं। अज़ीज़ान गिरामी, 11 हिजरी, अब वहां पर यह तय पाया कि भाई अब मुहाजिर में भी और अंसार में भी तो झगड़ा हो गया, तो ऐसा करते हैं कि उसको खलीफा बनाते हैं कि जो हम में सबसे ज्यादा बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा। बहरहाल एक साहब को बना दिया गया और बनाने के बाद अब आपको मैं कैसे समझाऊं, आपने तो इलेक्शन देखा ही। यहाँ पर इलेक्शन जब कोई जीत जाता कैंडिडेट, उसके बाद क्या होता है, लोग ढोल बजाते हैं, शोर मचाते हैं, गलियों में सीटी बजाते हुए, कैंपेन करते हुए कि फला जीत गए, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीत गए जीत गए जीत गए। अब ये मदीना के गलियों में शोर मचाते हुए गुजर रहे थे। इत्तेफाक से ये वहां पहुंच गए कि जहां पे खुद जो खलीफा बना था, जो बादशाह बना था, उसका घर था। और अभी जो बादशाह बना था उसके वालिद थे जिंदा। अब जब वालिद ने ये आवाज सुनी कि भाई नीचे एक शोर आ रहा है कि जिंदाबाद जिंदाबाद, जीत गए जीत गए जीत गए, नीचे आ गए। कहा भैया कैसा शोर है? कहा बड़े मियां मुबारक हो, आपका बेटा खलीफा बन गया है। कहा मेरा बेटा खलीफा बन गया है, ये बताओ क्या मदीना में अली नहीं है? अरे मुसलमानों, हमारा भी तो वही अकीदा है कि जब मदीना में अली मौजूद है तो दूसरों को खलीफा बनाया कैसे? अब वो तो किराए पे थे ना। आपने देखा होगा कि आजकल इलेक्शन में 500-500 रुपए में लोग आ जाते हैं, उन्हें कुछ उनसे कोई मतलब नहीं होता है कौन सी पार्टी जीत के आई, उनका काम सिर्फ नारे लगाना होता है, जिंदाबाद, जीत गए जीत गए। तो भैया वो 500 रुपए में खरीदे हुए आए थे, चचा मियां यहाँ पे हाथ फैला के खड़े हो गए। तो भाई मुझे जवाब दो, क्या मदीना में अली नहीं है? अब वो जवाब कैसे देते? क्या अपने बेटे से पूछ लो। अब वो आए कि अब्बा हुजूर, दरअसल लोगों ने मुझे खलीफा बनाया है इसलिए कि आपका बेटा उम्र का बड़ा है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पढ़ने पे पाबंदी होती है, आपके सुनने पर पाबंदी नहीं है। और मैं चाह भी रहा हूं कि वो ट्रेंड तोड़ूं मैं, जो आजकल का माहौल बना है, तो टाइम लगेगा धीरे धीरे। अज़ीज़ान गिरामी कह रहे कि क्योंकि मैं
ایج وائز زیادہ بڑا ہوں علی سے، تو لوگوں نے مجھے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ کہا اچھا رسول کی خلافت اتنی سستی کہ صرف ایجنٹ ہونے کی بنا پر مل جاتی ہے، تو اگر ایجنٹ ہونے کی بنا پر مل رہی تو یہ حق تو سب سے پہلے میرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر اتنے آسانی سے مل جا رہی ہے تو یہ حق تو میرا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو سن 11 ہجری میں حکومت بنی، یہ آ کر 13 ہجری میں ختم ہو گئی۔ 13 ہجری میں یہ آ کے ختم ہو گئی، زیادہ دن تک نہیں چلی، 3 سال تک چلی۔ لیکن یہ 3 سال میں کچھ ایسے بڑے واقعات ہوئے جسے سیاہ پنوں میں لکھے جانا چاہیے، اور جسے بنو امیہ بنی عباس نے پوری کوشش کی۔ اس میں زہرا کا حق بھی غصب کیا گیا، آپ کی شہادت بھی ہے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کے درمیان کے ایام کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا کہ فدق کیسے ہوئی، اور فدق میں جو کیس اور جو مدعا جو ادعا رکھا گیا اس کے کیا نتائج تھے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ یہ 3 ہجری پر آ کر، یہ 13 ہجری پہ آ کے ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے 13 ہجری پہ کیا کام کیا؟ انہوں نے بالکل وہی طریقہ اپنایا جو رسول نے علی کے لیے اپنایا تھا۔ اپنے لیے تو انہوں نے الیکشن کروایا، اور جب خود جا رہے تھے تو نومینیٹ کرا دیا۔ انہوں نے اپنے بعد فلاں صاحب کو خلیفہ بنا دیا۔ اب یہ صاحب بھی جو 13 ہجری میں خلیفہ بنے، ان کی حکومت چلی 24 ہجری تک۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک ان کی حکومت چلی۔ بہرحال ان کے یہاں بھی کچھ بہت سے بڑے بڑے مسائل تھے۔ اب جب 24 ہجری میں بڑے میاں جب جانے لگے تو انہوں نے ایک نیا طریقہ بنا دیا، دنیا کو ایک نیا قانون دیا، کیونکہ اب ماحول ایسا تھا کہ نہ لوگ الیکشن کی بات سنتے، نہ ان کا ایسا کریکٹر تھا کہ کسی کو نومینیٹ کرتے۔ توجہ ہے نا بات کو؟ کہ لوگ ان سے اتنا زیادہ چڑ گئے تھے، بدزن ہو گئے تھے کہ اگر یہ کہتے کہ بھائی میرے بعد فلاں کو مانو تو نہیں مانتے، اگر عوام پہ چھوڑتے تو الیکشن میں جس کو چاہتے وہ جیت کے نہیں آتا۔ تو انہوں نے ایک نیا طریقہ رولز بنایا۔ کیا تھا وہ؟ اس کا نام ہے شورا۔ انہوں نے شورا بنا دی۔ سن 24 ہجری ہے، شورا۔ شورا میں کیا ہے کہ 6 لوگ کو انہوں نے نام سامنے رکھا۔ اب یہ 6 لوگ مل کے کیا کریں گے؟ تیسرے خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ 6 لوگ کون ہیں؟ 6 لوگ جس میں سب سے پہلا نام عبد الرحمن بن عوف، OFF۔ عبد الرحمن بن عوف۔ دوسرا کون؟ طلحہ ابن عبداللہ۔ تیسرا کون؟ زبیر بن عوام۔ توجہ ہے نا؟ زبیر بن عوام۔ ممبر ہے، بہرحال اس کا تقاضا بھی ضروری ہے تو اشارے سے آپ بالکل پہنچ جائیں گے۔ چوتھا کون؟ سعد بن وقاص۔ توجہ ہے؟ سعد بن وقاص کون؟ مدینہ میں کسائی تھا جس کے چہرے پہ چیچک تھی، ایک یہ بھی شامل ہے۔ پانچواں کون؟ عثمان بن عفان۔ چھٹا کون؟ علی ابن ابی طالب۔ جو ہے نا ذکر میں آپ کی، میں نے آپ کے درمیان 6 نام لے لیے کہ یہ 6 لوگ مل کر تیسرے خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ یہ دیکھیے گا، اس میں 6 لوگ ہیں جس میں سے کوئی ایک مخالف ہوگا
یعنی 5 اس طرف اور 1 اگینسٹ، تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اگر 5-6 میں سے کوئی ایک مخالف، 5 ایک طرف، تو اس ایک کا سر قلم کر دیا جائے گا. اگر ایک میں سے 2 لوگ ہیں، یعنی 4 اس طرف 2 ادھر، تو ان 2 کا سر قلم کر دیا جائے گا. وہ 4 جس کو انتخاب کریں گے وہ خلیفہ بن جائے گا. اور اگر ایسا ہو گیا کہ 3 ادھر اور 3 ادھر، تو اس کی بات مانی جائے گی جس میں عبد الرحمن بن عوف رہے گا، ڈبل او والا جو ہے نا آپ کی، اس کی بات پھر سنی جائے گی. توجہ چاہتا ہوں گرامی آپ کی. میں کہوں گا بڑے میاں یہ کیا قانون بنا دیا آپ نے؟ آپ بھی وہی کرتے جو آپ سے پہلے کیا لوگوں نے، انہی کو بنا دیتے. کہا سنو یہ 6 تو انتخاب ہو گئے ہیں، لیکن جو اس میں عبد الرحمن بن عوف ہے یہ وقت کا فرعون ہے. توجہ صفات سنیے گا کہ جو عبد الرحمن بن عوف یہ وقت کا فرعون ہے، اور طلحہ یہ نیت کا گندا ہے، اور زبیر اگر اسے میں خلیفہ بنا دوں تو یہ حکومت کو انگوٹھی سمجھ کر اپنی بیوی کی انگلی میں پہنا دے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ممبئی کی زبان استعمال کرنا پڑے گی تبھی شاید آپ آشنا ہوں گے. اور یہ زبیر جو اتنا بڑا جورو کا غلام ہے، توجہ چاہتا ہوں میں مجبور کیا آپ نے مجھے جملہ استعمال کرنے پر، دوستوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا. کہ ایک وقت کا فرعون اور ایک نیت کا گندا اور ایک جورو کا غلام، اور اس سعد بن وقاص اگر اسے بنا دیا تو کسی کی ناموس محفوظ نہیں رہے گی، کسی کی گھر کی بہو بیٹی، کسی کی گھر کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اور عثمان بن عفان یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، اگر اسے دے دیا تو یہ حکومت کے خزانے کو اپنے گھر میں بھر دے گا. توجہ چاہتا ہوں میں کہوں گا چچا میاں شورا میں 5 نہیں 6 ہے، 5 کے صفات تو بیان کر دیا آپ نے، 5 کے صفات تو بیان کر دیا، اب 6 کا بھی بیان کر دے. کہ عبد الرحمن بن عوف وقت کا فرعون، طلحہ نیت کا گندا، زبیر بیوی کا غلام، سعد بن وقاص مدیہ مزاج طبیعت کا گندا، عثمان بن عفان حکومت کے خزانے کو اپنے گھر میں بھر دے گا. اور اگر میں نے علی کو بنا دیا تو تم سب کے بالوں کو پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے گا. دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ باتیں نہ آپ کو اسکول میں ملیں گی، نہ کالج میں ملیں گی، نہ کوئی کانوینٹ اسکول میں. لہٰذا جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ کے بچوں کے لیے اگر میں کر رہا ہوں تو آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں کہ نہیں؟ توجہ. تو لہٰذا تھوڑا سے چہرے کو ہسمکھ بنائیں، زیادہ دیر تک میں حائل نہیں ہوں گا، گھبرائے مت. میری نظریں وہاں پر ہے، میں کوشش کروں گا کہ بہت دیر تک وہاں اور یہاں کے بیچ میں ڈیفرنٹ اور فاصلہ نہ بنوں. محمد وآل محمد صلوات. توجہ ہے نا آپ کے ذہن میں؟ مضمون دیکھیں تیزی سے میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ کوئی پلان کیا ہے کہ اگر کوئی ایک اگینسٹ ہوگا 5 ایک طرف تو سر قلم کر دیا جائے گا، 2 ہوں گے تو 2 کا سر قلم. یعنی جو مخالفت کرے گا، مجھے ایمان سے بتائیں ان لوگوں کے درمیان مخالفت کرے گا کون؟ میں نے پہلے کہا بیدار مجمع میں خطاب کر رہا ہوں. ایسے پاخنڈیوں کے بیچ میں، ایسے فرعونیوں کے بیچ میں مخالفت کرے گا کون؟ جو موسیٰ صفت ہوگا. جو ہے نا مخالفت وہی ہوگا
اب ظاہر سے بات ہے کہ ان کے دل میں تو بھرا ہوا تھا کہ بھیا علی کا سر نہ بدر میں کاٹ سکے نہ احد میں کاٹ سکے. اتنی طاقت تو ہمارے درمیان ہے نہیں کہ فیس ٹو فیس علی کا مقابلہ کر کر علی کا سر قلم کر سکے. لہٰذا یہ پلان بڑا کام آئے گا. یہاں پر ہم کیونکہ علی مخالفت کریں گے, علی کا سر کاٹ بھی لیں گے, حکومت بھی بن جائے گی اور علی کے قتل کا خون کا الزام بھی نہیں آئے گا. توجہ ہے نا, جال دیکھیے گا, پلان بن رہا. پلان کیا ہے؟ علی کا سر قلم کرنا. اب یہاں پر جب دعوت ہوئی, علی چلنے لگے تو پیچھے سے سلمان ابوذر بھی آگے آئے. علی نے محفوظ کیا کہ پیچھے سے کوئی آ رہے ہیں. پوچھا کون؟ کہا ہم. کہا کیوں؟ کہا وہاں نہ جائیں, وہاں نہ جائیں, آپ کی قتل کی سازش ہو رہی ہے. سننا چاہیں گے کہ مولا نے کیا جواب دیا؟ کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے, وہ علی ہی کیا جو سازش میں پھنس جائے. وہ علی کیا جو سازش میں پھنس جائے. گھبراؤ نہیں. اب یہاں پر علی چل رہے ہیں, وہاں پہ 5 لوگ پہلے سے ہی وقت سے پہلے آ کے بیٹھ گئے. کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی طلحہ یاد ہے وہ علی بدر میں کیسے ہمارے بزرگوں کو مارا تھا, خیبر میں اس کے سامنے سب سے بڑا پہلوان مرہب کو بھیجا تھا, 2 حصوں میں سلم کر دیا تھا, ہم نے ایک ہائر کیا تھا عمر ابن عبد ود, اس کو بھی مار گرایا, سب کو مار گرایا. یعنی بالکل آپ اس طرح سے سمجھیں آپ کہ آپ نے جنگل دیکھا ہے, ڈسکوری تو دیکھا ہی ہوگا. ڈسکوری میں جنگل دکھاتا ہے اور جب شام کا وقت ہوتا ہے, جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو کیسے عجیب و غریب جانور آ کے گھاٹ پر کھڑے ہو کے پانی پینے لگتے ہیں, اور پانی نہیں پیتے بلکہ شور بھی مچاتے ہیں. کتے, بلی, لومڑی طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. وہاں بھی بالکل یہی حالت تھی, وہاں بھی بالکل یہی حال تھی. جتنے کتے, بلی, بھیڑیے تھے سب بیٹھ کر طرح طرح کی آوازیں نکال رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جب شام میں یہ کتے بلی جب شور کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, جب تھوڑے دیر میں جب شیر آ جاتا ہے, جب شیر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے نا, پن ڈراپ سائلنٹ. پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی, آواز حلق میں آ کے پھنس جاتی ہے. شیر ہے, مار دے گا. جتنے لوگ شور مچاتے ہیں بالکل یہاں پر ہی وہی ماحول بنا تھا. اچھا ہونا کیا تھا کہ تیسرا خلیفہ طے کرنا ہے, تیسرا خلیفہ طے کرنا ہے, اور صرف کہہ نہیں کرنا ہے بلکہ علی کا قتل بھی کرنا ہے. اب یہاں پر جو 5 بیٹھے تھے اور ابھی علی آئے نہیں, بالکل وہی ماحول گھاٹ والا, شور مچا تھا کہ اتنے میں عبد الرحمن کہتا ہے کہ دیکھو خلیفہ تو میں ہی بنوں گا, خلیفہ تو میں بنوں گا کیونکہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ معتبر میں ہوں اور سینئر بھی میں ہوں, اور قانون بھی یہی ہے کہ جو ایجنٹ ہوگا وہ بنے گا. اتنے میں طلحہ زبیر آگے بڑھے, خبردار, ہاں بڑے آئے, اتنے دن تک رسول اور علی کے تلوے ہم چاٹتے رہے, آج تم بن جاؤ گے, ہاں ایسے ہی بن جاؤ گے. بڑے میاں کو دیکھو, اتنے میں سعد بن وقاص, قصائی تھا نا, باقی لے کے آ گیا, کہا قصائی ہوں, خلیفہ تو میں بنوں گا, اگر مجھے نہیں بنایا تو یہی تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا. اتنے میں عثمان میاں آگے آ گئے, کہا ہاں ایسے ہی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, کم تعداد نہیں ہے, پوری فوج لگا دوں گا تمہارے پیچھے. توجہ ہے. اب یہاں پر جو یہ پلاننگ تھی کہ علی کیا شکار کریں گے, اب بھیا جو 5 وہاں بیٹھ کر یہ انتظار میں تھے کہ علی آئیں گے اور علی کا قتل کرنا ہے, یہ سازش رچی گئی تھی. وہ 5 کا ماحول یہ بن گیا کہ ایک کے جوتے اس کے سر پر, اس کا ڈنڈا اس کے سر پر,
اس کا گریبان اس کے سر پر. اب جو لوگ علی کا شکار کرنے بیٹھے تھے خود ہی ایک دوسرے کا شکار بن بیٹھے. توجہ ہے. بہرحال جلسہ برخاست ہوا. اب بہرحال خلیفہ بننا ہے تو عثمان میاں نے ایک بڑی اہم سازش چلی اور جس کو شاید آپ آسانی سے سمجھ بھی جائیں گے. آپ جیسے آج کل کی حکومتیں بنتی ہیں, ہمارے یہاں بھی بنتی ہے. کیا بنتی ہے کہ لوگوں کو نئی نئی اسکیمیں دکھاؤ کہ بھیا روزگاری ملے گی, جاب ملے گی, برے دن جائیں گے آپ کے, اچھے دن آئیں گے آپ کے, میں تم کو پارلیمنٹ میں بیٹھا دوں گا, میں تم کو وہ کر دوں گا, میں تم کو یہ بنا دوں گا. تو بھائی صاحب نے بالکل وہی پلاننگ کی. عثمان میاں نے کہا عبد الرحمن میرا ساتھ دو تو میں یہ عہدہ دے دوں گا, طلحہ زبیر میرا ساتھ دو گے تو تمہیں یہ ڈپارٹمنٹ دے دوں گا, سعد بن وقاص تم یہ بنو تمہیں لشکر کا لمبردار بنا دوں گا. تو بہرحال علی کو چھوڑ کر اب تیسرا خلیفہ بن گیا. اب بس جلدی چاہ رہا ہوں میں. اب انہوں نے کہاں تک حکومت کی؟ 24 ہجری سے لے کے 34 ہجری تک انہوں نے حکومت کی. پہلے والے نے 11 سے لے کے 13, پھر 13 سے لے کے 24, پھر 24 سے لے کے 34 ہجری تک انہوں نے حکومت کی. اچھا جب انہوں نے حکومت کی تو اس میں انہوں نے دو بہت خراب کام کیے کہ جو لوگ ان سے ناراض تھے. اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ جو رسول کی زوجہ تھی, امہات المومنین تھی, مسلمانوں کی ماں, کہ جن کو خلیفہ کی طرف سے پینشن ملتی تھی, وہ پینشن انہوں نے روک دی. توجہ ہے نا, نہیں سمجھ سکے آپ. اب آپ اس طرح سے سمجھیں کہ بھائی جس کا ابا بادشاہ تھا, نہیں سمجھ رہے آپ, کہ بھائی جس کے تعلقات زیادہ تھے, جس کی بیٹی کا ابا وقت کا خلیفہ بنا تھا, اس اعتبار سے اس نے اپنی بیٹی کو پینشن دے رکھا تھا. تو بھائی دو لوگ کو پینشن ملتی تھی, کیونکہ اس سے پہلے والے دو لوگ جو تھے خلیفہ, ان کی بیٹیاں رسول سے بھی آئی تھی. تیسرے میاں نے کیا کیا, ان کی پینشن روک دی. اب جب پینشن رک گئی تو جو بڑی بھی تھی انہوں نے کہا کہ جب تک یہ عثمان مدینہ میں رہے گا میں مدینہ میں واپس نہیں آؤں گی. توجہ چاہتا ہوں ذرا میں آپ کی. جب تک یہ مدینہ میں زندہ ہے میں مدینہ آؤں گی نہیں. مدینہ چھوڑ کر دور چلی گئی. اب اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تیسرے کے میں تو قتل میں علی کا ہاتھ تھا. تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آج جو بغض لے کے باہر نکلا ہے, میرے خیال سے آپ تھک گئے ہیں اور مجھے بھی مضمون کو اب سمیٹنا چاہیے. بہرحال بات پہنچ گئی, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں اپنی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا. اور ایک تو یہ پینشن انہوں نے روک دی. دوسرا شخص اس کا نام تھا مروان بن حکم, جسے رسول نے باہر نکالا تھا. کون رسول؟ جو رحمت للعالمین ہے. توجہ چاہتا ہوں, کتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ اسے رحمت العالمین نے اپنے جوار سے باہر نکال پھینکا. اب سنیے گا کہ جسے رسول نے باہر نکالا تھا اسے تیسرے نے انٹری دی. اب جب انہوں نے انٹری دی تو کچھ لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے. بھائی جسے رسول نے باہر نکالا تم نے کیوں اسے لایا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ بلکہ 90% لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے اور ایک جگہ پہ انہیں مار دیا گیا. بہرحال ان کا قتل ہو گیا. اب آ گئی 34 ہجری. 34 ہجری کو تمام مسلمان علی کے در پر آ گئے. کہا اے علی, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حکومت کی باغ دوڑ اپنے حوالے لے لے, اب اسلام کی آبرو آپ کے حوالے ہے. بہرحال علی نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کو میں نے اس سے پہلے بھی 3 دفعہ طلاق دیا اور مجھے دنیا میں نہ کوئی انٹرسٹ ہے نہ کوئی شوق ہے. بہرحال آج آپ لے کر آئے ہیں
تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں. بات کو سمیٹ رہا ہوں. 34 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک، 34 بھی ختم تھی، 35 ہجری سمجھ لیں آپ. 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک مولا نے حکومت کی 5 سال. اب اس 5 سال میں جنگ جمل بھی، خوارج کے ساتھ بھی، جنگ نہروان بھی. 3 سال تو آپ جنگ میں نکال دیں، بچے 2 سال. اب اسی 2 سال میں مولا نے انسانیت کہتے کس سے ہے دنیا کو بتایا ہے. توجہ ہے نا. اس میں آپ نے اطاعت رسول بھی بتائی، ایک بھائی کو ایک بھائی سے کیسے محبت کرنی وہ بھی بتایا آپ نے. قرآن کی تلاوت بھی بتائی، قرآن کے رمز بھی بتائے، علم بھی لوگوں تک پہنچایا، اخلاق بھی بتایا. گویا اسلام جو اس زمانے میں دم توڑ رہا تھا، دوبارہ اسلام کو زندہ کیا علی نے اپنے خون سے. عزیزان گرامی، اور صرف اتنا نہیں بلکہ ہمارے 12 ائمہ معصومین نے اسلام کو باقی رکھا. اور آج یہی وجہ ہے کہ آج جو اسلام محفوظ ہے، پوری دنیا سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو ختم کر دے. پوری ٹیکنالوجی، پورے پاور، طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام ختم نہیں کر پا رہے. کیوں؟ علی کا آخری وارث پردے غیب میں ہے. عزیزان گرامی، بہرحال فرش عزا ہے، مجلس ہے. میں ایک واقعہ آپ کے درمیان بیان کرنا چاہوں گا تاکہ فرش عزا کی عظمت سے آپ، اور اس عزاداری کی عظمت سے آپ محسوس کریں کہ اس کی کیا برکت ہے. آج دشمن کی یہی کوشش ہے کہ کس طرح سے یہ عزاداری کو کم رنگ کیا جائے، کچھ ایسی باتیں لا دی جائیں کہ آج عزاداری کا جو ماحول ہے وہ کم ہوتا چلا جائے. ایک گاؤں میں اسی ہندوستان کا واقعہ ہے، ہندوستان کا ایک علاقہ ہے جونپور. ایک خطیب کے زبان سے سنیے میں نے، انہوں نے اپنی مجلس میں بیان کیا کہ ایک علاقے میں مجلس ہو رہی تھی، اور جیسے آپ کے یہاں پہ ابھی پکوان پک رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں، گیس لگے. پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کی آگ لگا کر لوگ کھانا پکاتے تھے، اور ماشاءاللہ سے دیگیں چڑھی ہوتی تھی. تو باورچی کھانا بنا رہے تھے، اور بناتے بناتے وہ کچھ ادھر ادھر ہو گئے. وہاں پر ایک ایسی عورت وہاں سے گزرنے لگی کہ جو اچھے کام نہیں کرتی تھی، برے کاموں سے تعلق رکھتی تھی. اب جب وہ گزری تو اس نے دیکھا کہ آگ کی جو لکڑی ہے وہ ہٹ گئی ہے اور دیگ کھانا خراب ہو سکتا ہے. اس نے کیا کیا، آگ کی لکڑی کو ذرا سا سیدھا کر کے لگا دیا تاکہ آگ کی آنچ اور زیادہ بڑھ جائے. خیر وہ صحیح کر کے آ گئی اور آ کے رات میں سو گئی. خواب میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ ملک الموت آئے ہیں، اس کی روح کو قبض کر لیا ہے اور اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ امام حسین آ گئے. جہنم کے پاس روک لیے، کہا کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ کہا مولا یہ گنہگار ہے، اسے ہم آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. کہا اچھا گنہگار ہے یہ تو میری معذب ہے، میرے لیے تو محسنہ ہے یہ. اب جیسے اس نے، عورت نے یہ سنا کہ آقا حسین اسے محسنہ کہہ رہے ہیں، رونے لگی. کہا مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کا احسان، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، مجھے جنت میں دلوا دیں. لیکن یہ کیا جملہ کہہ دیا آپ نے کہ میں اور آپ کی محسنہ، میں گنہگار، مجھ سے بہت سے گناہ ہوئے مولا، میں اور آپ کی محسنہ، میں نے ایسا کیا احسان کیا؟ مولا کہتے ہیں کہ تو نے وہ دیگ کو بچائی جو میرے عزاداروں کے لیے اہتمام کی جا رہی تھی. عزیزان گرامی، حسین کی عزاداری اتنی سستی اور کم رنگ نہیں ہے، لہٰذا کبھی کوشش کریے کہ حسین کی عزاداری میں بھید بھاؤ نہ ہو. کوشش یہ کریے گا لوگ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن حسین ہم سے راضی رہے. عزیزان گرامی، بہرحال یہ عزاداری
یہ خدمت میرا دل چاہتا ہے کہ وہ واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں جو حسین رسول سے پہلے جو کربلا مدینہ میں ہوتا تھا، عرب میں ہوتا تھا۔ عرب میں جب لوگوں کو جانور کا گوشت کھانے کا دل کرتا تو وہ جانور کو آج کے ماحول کے مطابق ذبح نہیں کرتے تھے۔ علامہ محقق ثانی بیان فرماتے ہیں کہ قبل رسول عرب کا یہ دستور تھا، جب بھی انہیں جانور کا گوشت کھانے کا دل کرتا تو جانور کو پکڑ کے لے آتے، بھرے میدان میں اسے چھوڑ دیتے، چاروں طرف سے لوگ اسے گھیر لیتے اور اسے ذبح نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ کھیل کھیلتے۔ کھیل ایسا ہوتا جس کے جو ہتھیار ہوتا وہ ہتھیار سے اس جانور کو مارتا۔ کوئی اسے یہ تیر کا نشانہ لیتا، جانور بچ کے اس طرف جاتا تو اس طرف والا نیزے سے حملہ کرتا، جانور بچاؤ کو لے کر اس دائیں طرف جاتا تو دائیں طرف والا اسے نیزے سے مارتا، اپنے بچ کے لیے بائیں طرف آتا تو بائیں طرف والا اس کا نشانہ لیتا۔ جب وہ جانور تھک ہار کر زمین پر گر جاتا تو لوگ کے پاس جو چیز ہوتے، جس کے پاس پتھر ہوتے پتھر مارتا، جس کے پاس نیزے ہوتے نیزہ برساتا۔ وہ جانور تھک چور کر جب زمین پر گر جاتا تو ایک شخص اس کے سامنے جا کر ذبح نہیں کرتا، بلکہ نیزے کو تلوار کو اس کے اوپر ضرب لگا کر اس کا سر تن سے جدا کرتا۔ اس کے بعد لوگ اس کا گوشت نوش فرماتے۔ رسول آگے، رسول نے جب یہ ماحول دیکھا کہا کہ اپنے جانوروں کو اس طرح سے ذبح نہ کیا کرو، یہ اللہ کے جانور ہیں، یہ بھی جان رکھتے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی تمہیں جانور کا گوشت کھانے کا دل، تم پر اللہ نے حلال کیا ہے جانور کو، لیکن اتنا خیال رکھو کہ اسے پہلے پانی پلا دو، اس کے ہاتھ پیر کو باندھ دو، تیز چھری سے اس پر ہمیشہ ذبح کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جس کی روح پرواز ہو جائے۔ میں کہوں گا اے رسول اللہ، یہاں پر جانور کا ذبیحہ کا اتنا آسان طریقہ بتا رہے ہیں۔ ارے کربلا میں آ جائے میرا مظلوم حسین، روز عاشور تنہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر برسا رہا ہے۔ صاحب مقاتل بیان فرماتے ہیں کہ روز عاشور میرا حسین تنہا کھڑا ہے، جہاں پر تلوار کے زخم ہے وہیں پر نیزے کا زخم، جہاں نیزے کا زخم وہاں پہ تیر کا زخم، جہاں پہ تیر کا زخم ہے وہاں پہ بھالا کا زخم۔ تنہا حسین کھڑا ہے، آواز قدرت آ گئی، اے حسین اپنے رب کی طرف چلا۔ ارے کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ، کوئی پتھر، ارے جس کے پاس کچھ نہ رہا، صاحب مفادی بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ رہا وہ کربلا کی گرم ریتی اٹھا کر حسین کے زخم پہ پھینک رہا۔ ارے میرا مظلوم حسین کے زخم پہ گرم ریت، میرا مولا تڑپ کے رہ گیا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم میں نہ ڈالے سوائے غم حسین کہ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ یقیناً عزیزان گرامی، مجلس کا حق ہے اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے۔ شہزادی آپ کے سامنے آپ کے آنسوؤں کو جمع کرنے آ گئی۔ عزیزان گرامی، بس سن لے آخری جملہ، میں نے آپ کی زحمت تمام کیا۔ حسین پشت فرس پہ آ گئے۔ جب جناب مختار حسین کے قاتلان سے بدلہ لے رہے تھے تو ایک ایسا شخص سامنے لایا گیا کہ جس سے جناب مختار پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ تو نے کیا ظلم کیا؟ کہنے لگا کہ مولا، جب حسین پشت فرس سے نیچے آ گئے تو اشکیا کو جو حسین کے پاس سے نظر آیا حسین سے چھین لیا۔ کسی نے کپڑے لیے، کسی نے زرہ چھین لیا۔ میری نظر حسین کی انگوٹھی والی پہ پڑی، میں نے چاہا کہ حسین کی انگوٹھی کو نکال لوں۔ حسین کی انگوٹھی اتنی سخت تھی کہ وہ انگلی سے نکلنے نہ لگی۔ میں نے دھیرے سے ایک خنجر نکالا، حسین کی انگلی پہ رکھا، حسین کی انگوٹھی کے ساتھ میں حسین کی انگلی کو بھی لے گیا۔ مختار کہنے لگے کہ
जब तू हुसैन के किनारे खड़ा था क्या तूने कुछ आसार महसूस किए? कहाँ मैंने आसार महसूस किए? का कैसा कि जब शिम्र चाहता है कि हुसैन के सर को कलम कर दे तो मैंने देखा कि आसमान से कुछ नूर नमूदार हुए। वो नूर आके हुसैन के सराने खड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नूर है वो हुसैन के कदमों पर, हुसैन के बदन पर गिर के कहता, हाय मेरा नवासा मारा गया। फिर मैंने देखा एक दूसरा नूर आके हुसैन के सिराने बैठकर कहने लगा कि हाय मेरा बेटा मारा गया। फिर मैंने देखा एक नूर आके कहता है, हाय मेरा भैया हुसैन मारा गया। फिर मैंने देखा कि नूरों के झुरमट में एक नकाब पोश बीबी आ गई और आके हुसैन के किनारे अपने आप को गिराकर वो जो सबसे बड़ा नूर था उससे कहने लगी, ऐ बाबा इसे चक्किया पीस पीस के पाला था। अजरकुम, बस आखिरी जुमला, मैंने आपकी ज़हमत, बस आपकी आवाज बुलंद हो गई, मेरी उम्मीद कबूल हो गई। शहजादी बस इन आवाजों को कबूल करे, इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल करे। आखिरी जुमला सुन ले अजीजाने गरामी। शिम्र मलून हुसैन के बालों में, जुल्फों में हाथ पकड़कर खींच रहा है। लोगों ने पूछा, शिम्र तू क्या कर रहा है? क्या तुम देखना चाहते हो कि आज मैं कैसे एक खंजर से 2 लोग को मैं कत्ल करूंगा? क्या कैसे? का देखो वहां दूर ज़ैनब खड़ी है, मैं हुसैन को खींच के ज़ैनब के सामने ले जाऊंगा, बहन के सामने भाई का सर कलम करूंगा। फिर देखना एक खंजर से 2 लोग ज़िबा होंगे। वहां टीले पे ज़ैनब की तरफ देखते हुए शिम्र ने कुंद खंजर फेरा, ज़ैनब ने हाथ फैला दी। ऐ शिम्र मेरा भैया प्यासा है, मेरा भैया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारेला हमारी इस इबादत को कबूल अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, इन आंसुओं को रुमाले ज़हरा में जगह इनायत अता फरमा। हमारे बुज़ुर्गों का साया हम पे बाकी अता फरमा, जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें आबिद बीमार के सदक़े में शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बच्चियां घर में कुंवारी बैठी उनके मुक़द्दर को सितारे को रोशन अता फरमा। हमारे आमाल को आइमा मासूमीन के कबूलियत का शर्फ अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हमारा शुमार उनके गुलामों और अंसारों में अता फरमा। नज़दीक आ जाए आप लोग। वावेला हुसैन 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 वावेला। या हुसैन हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर मेरे नाना की निशानी न रहा। हाय अकबर मेरे नाना की निशानी न रहा। हाय अकबर मेरे नाना की निशानी न रहा। हाय
ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا بولی زینب کہ میرا یوسف ثانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا جس کے چہرے کی چمک چاند سے زیادہ تھی ہنسی جس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی سورج کی جبی نور دریا کا وہ بہتا ہوا پانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا جس کو 18 برس پیار سے پالا میں نے اس کی میت کو بھلا دیکھے گی کیسے بہنیں دل سغرا کے وہ ارمان کبانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا چاہ شبیر نے سغرا تو خبر کیسے کروں ایک کوزے میں غم دریا بھلا کیسے بھروں عصر کے وقت میرا کوئی بھی جانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا دل زینب بھی تڑپتا ہے دل لیلا بھی دل کلثوم تڑپتا ہے دل سغرا بھی دل زہرا دل حیدر کی روانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا اپنے ماضا ایک غربت پہ بہن روتی تھی جاگتی رہتی تھی راتوں تو نہیں سوتی تھی اس قدر روئی کی آنکھوں میں بھی پانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا کہ نیزہ میں ہے الجھا ہوا لیلا کا پسر دیکھ کے دشت میں روتی ہے سرور کی نظر یہ بتانے کو میرا تاب بیانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہائے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا ہم جوان بیٹوں کا
شبیر یہ سہتے سہتے سو گئے موت کی آگوش میں کہتے کہتے جی کہ میں کیا کروں سانسوں کی روانی نہ رہا مقتے کا شعر آپ کے سماعتوں کے حال ہے نہ رہا آئے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا نوحہ جب اکبر اصغر پہ بھی لکھنا آبس بند کچھ شاہ کی دکھتر پہ بھی لکھنا آبس یہی کہہ کہ میری میرا وہ جانی نہ رہا آئے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا آئے اکبر میرے نانا کی نشانی نہ رہا بولی زینب وہ میرا یوسف ثانی نہ رہا یا حسین یا حسین